اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انتقام اور غصہ عربوں کی فطرت میں تھا۔ معمولی بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں اور صدیوں تک جاری رہتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی قبیلے کے لیے معمولی ہجو بھی کہہ دیتا تو وہ اس کو بھی اپنے شان کے منافی سمجھتے ہوئے برسوں تک لڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر حال ہی نے تو اس کی بہت زیادہ نقشہ کشی کی کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا غرض تھا، کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ تو یہ جھگڑوں کا جو مزاج تھا ان کی فطرت میں تھا، انتقام کی آگ بھڑکتی اور پھر برسوں وہ اس میں جلتے رہتے۔ اور پھر حال ہی نے کہا کہ یکا یک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑا جانب بوک وے صبر رحمت ادا، خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، حق و باطل کا مارکا بپا ہوا۔ اور اس کا عظیم ترین منظر اور مظہر بدر کے میدان میں آراستہ ہوا، جہاں 70 مشرکین مکہ تہہ تہہ ہوئے، واصل جہنم ہوئے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، جس میں عتبہ، شیبہ، ولید اور ولید بن مغیرہ اور امیہ جیسے لوگ، مکہ کے ہر گھر سے نوحے اور مرثیے کی صدائیں اٹھنے لگیں، انتقام کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اور بدر کے 1 سال کے بعد پھر دوبارہ مشرکین مکہ ایک لشکر جرار کے ساتھ عرب کے نامور سورماؤں کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور احد کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے ساتھ 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے۔ اور ناظرین، عرب کے اندر گھوڑا بہت ناپید تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی افواج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گھوڑوں کی تعداد ہمیں 2، 4، 6، 7 سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ 200 گھوڑوں کا کیولری ایک بھرپور خالد بن ولید کی قیادت میں اس لشکر کے ساتھ تھی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ یہ لوگ اس قدر گھمنڈ میں تھے اپنی طاقت کے، اور اپنی فتح کو اس قدر یقینی بنائے ہوئے تھے کہ اپنی بیویوں، عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اور عورتوں کا ایک دستہ ہند کی قیادت میں اپنے جو سپاہی تھے ان کو ابھارتا جنگ پر۔ اور دوسری طرف مکہ اور یہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس امر کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شورا کو طلب کیا، اور آپ کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ گلیوں کے جو خم و پیچ ہیں ان کو ہم خوب جانتے ہیں، اور یہ لوگ اول تو مدینہ کے اندر آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم ان کا زیادہ بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ اکابر صحابہ کی بھی یہی رائے تھی، لیکن وہ لوگ، وہ جوان سال صحابہ جو شوق شہادت کی آرزو لیے ہوئے تھے اور جنہیں بدر میں اپنے کارنامے دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان کے مقابلے میں لے کر نکلیے، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں اور سہم کر اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں۔ یہ بات چیت چل رہی تھی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ ناز سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے، زرہ زیب تن کی، خود پہنا، تلوار لی، کمر بند باندھا اور باہر تشریف لائے۔ اسی اثناء میں صحابہ نے اس امر کا اندازہ کر لیا کہ وحی الہی اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلے کی ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست پیش کی، یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے فرمائیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ جب اپنے جسم پر کو جنگ کے سامان سے آراستہ کر لے اور پھر اس کو اس کے بغیر اتار دے کہ اللہ ان کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور یہاں پر ناظرین ایک خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، اور آپ نے فرمایا دوسری یہ کہ میری تلوار کے میں دندانے آئے ہیں، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ بالآخر میں نے مدینہ ایک زرہ کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہے، اور زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کو مدینہ منورہ سے تعبیر کیا گیا۔ گائے کے ذبح ہونے کو صحابہ اکرام کی شہادت سے، اور تلوار کے دندانے کو آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کا ایک اہم آدمی اس جنگ میں جام شہادت نوش کرے گا۔ یہ عظیم لشکر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آج 15 شوال المکرم
آج سے ٹھیک 1438 سال قبل مدینہ منورہ سے احد کے میدان میں پہنچا، اور اس میدان میں کیا عظیم مارکے سر ہوئے، اور پھر بالخصوص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسول، ان کی جان بازی، جان سپاری اور شجاعت اور بصالت، اور پھر کس طرح ان کے جسم کے ٹکڑے احد کے میدان میں بکھرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح بکھرے رہتے، اور پھر قیامت کے روز یہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ اور پھر یہ مناظر اور مظاہر کہ ان شہادتوں کو کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ سرفراز ہوا، یہ ساری باتیں آج ہم اپنے اسکالر سے سنیں گے، اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے عظیم خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروفیسر عبد القدوس دورانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کالج، یونیورسٹی اور محراب و ممبر کا جو کمبینیشن ہے، یہ تحقیق اور گفتگو اس میں سب سے اعلیٰ معیار ہے، اور اس کے حوالے سے پروفیسر عبد القدوس دورانی حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے حافظ محمد ارشد نقشبندی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الجبار سب سے زبردست، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، ان سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط اور پختہ کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ مفتی صاحب آج کا دن 15 شوال المکرم ہے، اور یہ وہ خاص دن ہے کہ جس دن صبح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ، 1000 کا لشکر تھا، راستے میں 300 علیحدہ ہو گئے، 700 رہ گئے، اور پھر 3000 کے ساتھ ان کا سامنا تھا، اور قرآن نے ان ساری چیزوں کی کومنٹری بیان کی۔ ہم ظاہر ہے بہت لمبے واقعات میں نہیں جا سکیں گے، لیکن جو قرآنی آیات کی روشنی میں آج کا یہ اہم موضوع ہے، اس پر ہمیں کچھ روشنی عطا کی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو محض اشارات اور کنایات میں ہی بیان فرما دیتا ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ احد کے شہداء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اعظام کی جانثاریاں اور اس کے تمام نشیب و فراز اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً 41 آیات کریمہ سورہ آل عمران کی جو ہیں وہ صراحتاً یا کنایتاً مختلف انداز سے غزوہ احد اور اس کے تمام مناظر اور کیفیات کو بیان کرتی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں سے چلتے چلتے شہداء کی عظمت کو سلام کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور ان آیات کریمہ کے بارے میں تو صراحت سے یہ موجود ہے کہ یہ شہداء احد کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے جو انعامات ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ کے ہاں ان کی جانثاریوں پر ان کو جو انعامات ہیں وہ اس پر اتنے خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے تمنا ظاہر کی ہے کہ ہمیں ہماری ان خوشیوں کی اطلاع جو ہے جو پیچھے ہیں ان کو بتا دیں، کہ اگر اسلام کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور جانثاری میں جب تم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو گے تو پھر خلد بری ہی نہیں، وہاں کی رونقیں اور وہاں کی تمام یعنی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تو وہ ان کی تمنا ہوئی کہ یہ ہمارے جو بعد میں رہ جانے والے ہیں ہم ان کو بھی بتائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان وفاؤں پر اور ان جانثاریوں پر اللہ کے کیا انعام ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو جانا ہو، حضرت قتادہ کی آنکھ کا نکل جانا ہو، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو المناک شہادت، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی جو محبت و الفت اور جانثاری ہے، تو سبق تو یہ ملتا ہے کہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کے ان جانثاروں نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جب دل اور قلب
قلب و نگاہ میں عشق مصطفیٰ کو سجا لو، پھر یہ ہاتھ شل ہو سکتے ہیں، یہ آنکھیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ جگر چبایا جا سکتا ہے، لیکن قلب سے محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ اس کی خوبصورت تعبیر اور تصویر نظر آتی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ایک تو آج کا ظاہر ہے دن بہت اہم ہے اور اس حوالے سے، اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوائل دور ہی سے محبت، اور یہ محبت جو ہے یہ محض کوئی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ان کو مین سٹریم سے علیحدہ رکھ کے اپنی محبت کے حوالے سے کوئی رعایت دی گئی ہو، بلکہ جو ان کے شجاعت اور بصالت کے مناظر اور مظاہر اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمت ہے حضرت سید الشہداء کی، اور جو ان کی عظیم قربانیاں، اور پھر بطور خاص اس مارکے میں ان کا جو جام شہادت نوش کرنا اور اس خلت سے سرفراز ہونا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ آج کا موضوع یقیناً اپنی عزم و ہمت کی داستان ہونے کے حوالے سے اور میدان احد کے اندر صحابہ کرام کی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جانثاری اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ وہ ایک مینارہ نور ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے قلب و روح کے اندر ایک مہمیز پیدا کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان سب کے سرتاج سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، آپ نے ان کی محبت کا تذکرہ کے حوالے سے اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کم و بیش ہم عمر ہیں، واہ، بعض نے 1-2 سال بڑا ہونا لکھا ہے، جی، اور آپ کی رشتہ داری میں آپ چچا بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ثویبہ کے دودھ پینے کے حوالے سے آپ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ اور حضور کی والدہ محترمہ چچا زاد بہنیں بھی ہیں، اس اعتبار سے اب خالہ زاد بھی ہیں۔ خالہ زاد بھائی، اور یہ ایک منفرد اعزاز ہے حضرت امیر حمزہ کو کہ آپ چچا جی اور خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بھائی اور دودھ شریک بھائی، یہ 3 رشتوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق محبت جڑا ہوا۔ یعنی حضرت حمزہ کی والدہ حضرت حالہ بنت وہیب، جی، اور حضرت آمنہ بنت وہب، یعنی یہ حضرت حالہ اور حضرت آمنہ یہ کزن تھیں، فرسٹ کزن تھی، اور یہ ان کے دادا عبد مناف تھے، جی، اور یہ بنو زہرہ میں سے تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور جب یمن میں ایک سفر میں حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے اور وہیب شاید ساتھ تھے، اور وہاں جب کسی نے جو کتب سماویہ کا عالم تھا اس نے ان کو دیکھا کہ میں آپ کے اندر اقتدار بھی دیکھتا ہوں اور فیضان نبوت بھی دیکھتا ہوں، اور بادشاہت بھی، مگر اس کے لیے آپ کو بنو زہرہ کے ساتھ، خاندان بنو زہرہ ہے، اس کے ساتھ تعلق داری قائم کرنی ہوگی۔ یعنی دو عبد مناف کے خاندان اکٹھے ہوں گے، اس سے رب کائنات پھر بادشاہت و نبوت کا فیضان جاری فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ تعلق داری تھی آپ کی بچپن سے، اور بچپن کے اندر ہی آپ کا اپنی اوائل عمر سے آپس میں محبت اور دوستی کا تعلق بھی تھا، رشتہ داری کے ساتھ ساتھ۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اگرچہ ابتدائی کچھ عرصے میں آپ کی جانب سے خاموشی رہتی ہے، لیکن جب کفار مکہ کی طرف سے مظالم کی ابتدا ہوتی ہے، اور بالخصوص جب ابو جہل نے ایک مقام پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدزبانی کی اور برے الفاظ استعمال کیے، اور جب بعد میں عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے آپ کو خبر کی، تو وہ جو آپ کی محبت تھی سرکار کے ساتھ، اس نے اتنا جوش کھایا کہ آپ شکار کر کے باہر سے آ رہے تھے، صحن کعبہ میں جا کے ابو جہل کو ڈھونڈا اور اس کے سر پہ اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اور ابو جہل کو اور اس کے قبیلے بنو مخزوم کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس شیر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی مقابلہ بازی کرتے۔ پھر آپ نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہا، اے میرے بھتیجے، کیا آپ اس پر خوش ہو کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے چچا جان، میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میرا خوشی تو تب ہوگی جب آپ اسلام کو قبول کریں گے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم کے سامنے اپنے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے وہیں پر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ جی، ابو جہل کے سامنے، وہاں پر بھی آپ نے یہ کہا
کہ میں ان کے دین پر ہوں، میں ان کے دین پر ہوں. اور اگر یہ آپ نے اعلان کیا جو کہ معتبر سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے، تو پھر یہ آپ کا اسلام میرا خیال ہے دوسرے سارے لوگوں کے اسلام سے بہت منفرد ہے کہ دوسروں کے سامنے کسی نہ کسی طرح اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جی، اور انہوں نے قبول کیا. اور یہ دعوت گویا وہ تھی جو آپ کے قلب و ذہن میں اسی طرح موجود تھی، ذہن سے اٹھی، اور اس کا خمیر محبت مصطفیٰ سے اٹھ رہا. واہ 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 کہ حضور کے جو دشمن ہے واہ، جب اس کی عداوت کو دیکھا تو آپ کی محبت کے چشمے نے جوش مارا. سبحان اللہ، اور سبحان آپ نے کہا کہ تم ان کی مخالفت کرتے ہو، میں ان کے دین پر ایمان لا چکا ہوں. واہ واہ. بلکہ میں تو اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایک ہے قبول اسلام اور ایک ہے اس قبول اسلام کا اظہار. واہ. تو لگتا یوں ہے کہ قبول اسلام تو بہت پہلے ہی، قبول اسلام تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب کو یہ کہا گیا تھا کہ بنو زہرہ میں شادی ہوگی تو نبوت اور بادشاہت آپ کے خاندان میں آئے گی. حضرت عبداللہ کی شادی حضرت وہاب کی بیٹی حضرت آمنہ سے ہوئی. اب اسی دورانیے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت وہیب کی بیٹی حالہ وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنا ان کا رشتہ طلب کیا، اور جس سے حضرت حمزہ ہوئے. حضرت عبد المطلب کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ جو مختلف جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں اور مختلف چیزیں یہ ساری کی ساری درست ثابت ہوں گی. اور حضرت ابو طالب کو بھی انہوں نے اس جو سارا منظر نامہ تھا اس کے لیے باقاعدہ ایک پاسبان کی حیثیت سے ذمہ داری. یقیناً ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. حضرت عبد المطلب تو بالکل کلیئر مائنڈ تھے، کلیئر مائنڈ تھے، کلیئر مائنڈ، ان کے دماغ میں تو بالکل پکچر کلیئر تھی. واہ. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے بھی پہلے اور اس کے بعد بھی جب کسی نے مخالفت کی، مثلا ابو لہب کو دیکھ لیجئے، سرکار کے گھر کے اوپر اپنے گھر کی گندگی اٹھا کے پھینکتا تھا. امیر حمزہ کی نگاہ پڑی تو آپ نے برداشت نہیں کیا، وہی گندگی اٹھا کے ابو لہب کے سر پہ دے ماری. اور پھر اس کے بعد اس کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے اوپر اس طرح کی گندگی اور اس طرح کی تکلیف آپ کو دے سکتا. اور پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، تو تب بھی آپ شتر مرغ کا پر سجائے اسلام کے ایک بطل حریت بن کر اور ایک بہت بڑے علمبردار بن کر آپ سب سے آگے بڑھ بڑھ کر کفار پہ حملے کر رہے ہیں. بلکہ مبارزت طلبی جب کفار نے کی تو سب سے پہلے جن 3 شخصیات کو قریش کی مطالبے پر بھیجا گیا ان میں حضرت امیر حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر احد کے میدان کے اندر جس انداز سے آپ نے داد شجاعت دی تو کافر آپس میں پوچھتے تھے کہ یہ سرخ اپنے اوپر سجانے والا بندہ کون ہے؟ اس نے تو ہمارے لشکر کے اندر تباہی مچا دی ہے. غزوہ بدر کے اندر اگر 70 کفار مارے گئے تھے تو کم و بیش 30 کافر وہ تھے جنہیں آپ کی تلوار نے واصل جہنم کیا تھا. اور احد میں بھی یہی کچھ ہوا. احد میں بھی کم و بیش ایسا ہی ہوا کہ سب سے زیادہ کفار کا جو نقصان تھا اور ان کی صفیں پلٹنے کا، آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرتے تھے، کہتے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں. اور آپ حملہ آور ہو جایا کرتے تھے کفار کے اوپر اور کفار کے لشکروں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دیا کرتے تھے. ہمارے ساتھ کالر ہیں دو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید. حافظ محمد یوسف صاحب سرگودا جھاوریاں سے ہیں، ہمارے مستقل کالر ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کے سوال میں بھی ہمارے لیے تعلیم اور روشنی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. جناب. شفقت سر، سوال یہ ہے کہ سب کے لیے اس نے ہماری رہنمائی ہو جائے. جو آیت پڑھی ہے نا عند ربہم یرزقون، جی یہ یرزقون جو رزق دیا جائے گا یہ فقط روح کو دیا جائے گا یا روح اور جسم مرکب کو دیا جائے گا؟ جی یہ مفتی صاحب اور پروفیسر صاحب بتائیں گے کہ جی یرزقون انہوں نے کہا کہ جو رزق دیا جاتا ہے وہ صرف روح کو دیا جاتا ہے یا جسم اور روح دونوں کو دیا جاتا ہے. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. حاجی مشتاق صاحب بکھر سے، آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بخاری صاحب ڈاکٹر صاحب. جی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور آپ کے کتنے بھائی تھے اور آپ کے تمام بھائی جو تھے وہ سگے تھے اور کتنے نے اسلام قبول کیا سر؟ ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنے اسکالر سے مزید بات کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 15 شوال المکرم غزوہ احد کے حوالے سے ہم بطور خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور جنگ کے جو مختلف واقعات اور ان سے جو اخذ ہونے والے بطور خاص جو نتائج ہیں
ان کو ضرور ہم پیش نظر رکھیں گے، اس لیے کہ محض واقعات کا بیان کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ان سے ایسے نتائج حاصل نہ کیے جائیں جو ہمیں عملی زندگی میں رہنمائی اور روشنی کا باعث بنے۔ مفتی صاحب ایک سوال کیا ہے حافظ یوسف صاحب نے کہ یرزقون، اس سے کیا مراد ہے کہ کیا یہ رزق جو ہے محض باطنی نوعیت کا ہے یا اس میں یعنی جسم کو بھی ملتا ہے یا اس محض روح کو ملتا ہے یا دونوں کو ملتا ہے؟ شہداء کی حیات کے حوالے سے سورہ بقرہ میں اور پھر سورہ آل عمران میں جو 2 مقامات پر وضاحت کی گئی ہے، تو ایک تو حیات شہداء پر کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ان کی زندگی کا حقیقی شعور حاصل نہیں کر سکتے، اور جہاں تک یہ مقام ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک یرزقون ہے، ایک یستبشرون ہے، ایک فرحین ہے، کہ 3 خصوصیات ہیں ان شہداء کی۔ اور رزق کے بارے میں بنیادی طور پر تو ان کے جسم اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جسموں کی حفاظت ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے رزق اور انعام، اور روحانی رزق ان کے لیے حیات ابدی ہے۔ اور یہ بات تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں جو بھی انعام ملتا ہے عالم برزخ میں، وہ روح کو بھی ملتا ہے اور اس کا اثر ان کا جسم جہاں بھی موجود ہے اس کو بھی وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور دونوں اس کی راحت اور دونوں اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور شہداء جو ہیں ان کے لیے تو حدیث پاک میں شہداء احد کے لیے خصوصی طور پر کہ ان کی ارواح جو ہیں اللہ رب العزت نے سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھی اور وہ عرش الہی کے گرد اور جنت میں وہ گھومتی ہیں۔ تو یہ رزق جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کو شامل ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اس کا حقیقی شعور اور علم اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یعنی ابتدا میں اگر اس ہم جنگ کو دیکھیں، اس مارکے کو دیکھیں، غزوے کو دیکھیں، تو اس کے ہمیں 2-3 مرحلے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جب آپ پھر کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر مصمم ارادے کے ساتھ تیقن کے ساتھ میدان میں نکلیں۔ اور ایک مرحلہ تو یہ ہے مشاورت کا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا ثابت کر دکھایا۔ اس سے پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور جو آخری مرحلہ ہے اس سے بھی چونکہ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ تفصیل ہے، میں چاہوں گا کہ ایک تو اس میں ہمیں جو سبق ہے وہ عطا کر دیں، اور دوسرا پھر اس موقع پر کٹھن مرحلہ تھا، مشکل چیزیں تھیں، اور اس میں پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اور پھر آپ کے صحابہ نے شجاعت اور جاں سپاری کے جو مناظر اور مظاہر دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، شاید تاریخ انسانی اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز پیش نہ کر سکے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، غزوہ احد کو اگر ہم مجموعی طور پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ نے بجائے ارشاد فرمایا کہ ابتدا اس کی مشاورت سے ہے، اور پھر ہمیں ایک خاص تعلیم دی گئی۔ آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں فرمایا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش اور جو اکابر صحابہ تھے کہ شہر کے اندر لڑا جائے، مگر نوجوان صحابہ جو خاص طور پہ پیچھے شریک نہیں ہو سکے تھے، اپنی جواں مردی کے جوہر دکھانا چاہتے تھے، ان کے اصرار پر یہ فیصلہ ہوا۔ ایک تو ہمیں بعد میں ان کو جب احساس ہو گیا تو سرکار میں جب اللہ کا نبی مسلح ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ہتھیار نہیں اتارتا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کا وعدہ کامیابی کا وہ تو سچ تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احکامات دیے تھے کہ یہ دستہ 50 آدمیوں کا فلاں جگہ متعین ہے، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، مگر جب ظاہر جنگ جیتنے کے آثار پیدا ہوئے تھے تو وہ لوگ ٹیلا چھوڑ کے نیچے آئے تھے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مسلمان ابتدا میں جنگ جیت گئے تھے، جنگ جیت گئے تھے، کفار کی صفیں پلٹ گئی تھی، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، اور ان کی جو عورتیں ساتھ آئی ہوئی تھیں ہند وغیرہ، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے شعر پڑھ رہی تھیں کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں، ہم قالینوں پر چلنے والی، اور اپنے جوانوں کو کہہ رہی تھی کہ اگر تم جیت کے آؤ گے تو گلے لگائیں گی، اور اگر تم ہار کے آئے میدان سے بھاگے تو پھر تمہارے لیے نفرت اور حقارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ میدان چھوڑ کے دوڑی، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنی حواس باختہ ہو کے بھاگیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھے ہوئے تھے۔ ایک اللہ کا وعدہ کا سچ ہونا تو بالکل واضح ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا جس کی طرف تمہارا رجحان بڑھ گیا، مال غنیمت اور دنیا کی طرف، اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم نہ رہ سکے، جس کے نتیجے میں ان حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو اچھا خاصا مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ یہ جنگ ہار گئے، کفار اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے. اور ابو سفیان جب لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو ان کو یہ احساس تھا کہ ہم فیصلہ کن بات کر کے نہیں آئے. ان کے پورے لشکر میں بھی ایسے ہی بے چینی احساس تھا، بے چینی تھی، اور ان کا ارادہ ہوا کہ ہم پلٹ کر حملہ کریں. مگر یہاں پر یہ بات ہمیں اپنے ناظرین کو بتانی ہوگی کہ وہ صحابہ کرام جو گھر گھر کے اندر جن کے شہداء بھی ہیں اور جو زخمی ہوئے پڑے ہیں، اللہ کے رسول نے آواز دی کہ وہ لوگ جو میدان احد میں شریک تھے وہ واپس آئیں، ہم کفار کے لشکر کا پیچھا کریں گے. پیچھا شکست خوردہ لشکر نہیں کرتا، پیچھا ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو عزم و ہمت والے لوگ ہوا کرتے ہیں. اور پروفیسر صاحب ایک تو عزم و ہمت اسی موقع پر دکھائی، اور دوسرا اگلے دن یعنی 16 شوال المکرم کو آپ ان کے پیچھے گئے باقاعدہ. میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں جناب. اور وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ وہ لوگ جو زخمی ہوئے پڑے ہیں، ایسے موقعوں پر تو لوگ ہمت ہی نہیں کرتے. اتنا بڑا حادثہ اللہ کے رسول کا بلاوا آیا تو انہوں نے اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، اسی زخمی حالت میں لبیک لبیک کہتے ہوئے فرمان مصطفیٰ پر باہر نکل آئے. اور یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اتاری فاعف عنہم واستغفر لہم. اللہ پاک کو اپنے حبیب کے صحابہ پر اتنا پیار آیا کہ وہ جو کمی رہ گئی تھی کل کے مارکے کے اندر اور حضور کے دل پر جو دکھ تھا، اللہ پاک میں حبیب آپ ان کو معاف کر دیجئے اور میری بارگاہ میں درخواست کیجئے کہ اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے. کیا حسین انداز ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، نبی مکرم آپ بھی معاف کر دیں. کہا نہیں، آپ ان کو معاف کر دیں اور مجھ سے درخواست کریں کہ مولا تو بھی ان کو معاف فرما دے. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ غزوہ احد کے حوالے سے جو اہم ترین نقطہ ہے فکری اعتبار سے اور ہمیں عملی اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے وہ یہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جناب مفتی صاحب. اسی پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑی اپنی بات عطا کریں. بالکل اس میں ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور اس پورے منظر کو اگر دیکھیں تو فتح، کامیابی، جوانمردی، قربانی، ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک چھوٹی سی بات، معمولی سی، جو صراحتاً خطا نہیں تھی، ایک حکم کی تعویل کی گئی. اچھا، اس میں ایک بعض ہمارے سیرت نگار، اب مجھے نہیں پتا آپ بتائیں گے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے یا انہوں نے کہا کہ یہ ابو سفیان کی محض ایک چال تھی کہ ایک دفعہ پسپائی کا منظر بنایا جائے اور تاکہ یہ مسلمان سمجھیں کہ ہم پسپا ہو گئے ہیں. اور پھر وہ جو درہ جس پر 50 تیر انداز تھے، جس پر حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تو میمنہ اس وقت خالد تھے، خالد بن ولید، اس لیے کہ ان کے والد جو تھے ولید بن مغیرہ، یہ بھی بدر میں، اور ان کی بہن فاطمہ بنت ولید وہ بھی ساتھ آئی، وہ جو خواتین کا ایک رسالہ تھا، اور ان کی مسلسل نظر اس درے پر تھی اور انہوں نے 3-4 اٹیمپٹس کی وہاں سے آنے کی، اس لیے کہ یہ درہ مسلمانوں کے لشکر کے پشت پہ آتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید فرمائی تھی کہ ہماری اگر لاشیں بھی گریں تو تب بھی یہ مقام نہ چھوڑا جائے. اور بالآخر وہ مقام آیا اور خالد بن ولید اپنی کیولری کے ساتھ، گھوڑ سواروں کے ساتھ آئے، اور پھر جو منظر ہوا جناب. نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر جو جنگی حکمت عملی اختیار کی ہے نا جناب، وہ دنیا کے بہترین جنگ لڑنے والے جرنیل جو ہیں جب وہ بھی اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو وہ مانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کی. اور حضور علیہ السلام نے جو اتنی تاکید فرمائی تھی اس درے پر کھڑے ہونے کی، اس کی وجہ یہی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اور جب وہاں سے وہ سارے تو نہ نکلے، بعد والے حضرت یعنی خالد بن ولید کے ہاتھوں جب شہید ہو کر درہ خالی ہوا، تو یہ سیرت نگاروں نے جو کہی ہے یہ ان کی بات محض ایک جنگی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے کہی جا سکتی ہے. انہوں نے وہ سپاٹ جو کمزور تھا، کمزور اور جہاں پہ مال غنیمت پڑا ہوا تھا، ابو سفیان ظاہر ہے یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک بڑا اس کا بھی ظاہر ہے. غزوہ بدر کے بعد اس کو کمان جو ہے وہ ساری دی گئی تھی، اس کی وجہ یہی تھی. تو اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ ظاہر ہے، اور بنیادی نقطہ یہی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. یہ پورا قرآن مجید نے اس پوری فکر کی، بلکہ یہ فکر لی قرآن سے کی گئی ہے، قرآن مجید سے اخذ کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس معمول اس، اور یہ قیامت تک کے لیے ملا نا. بدر کا زخم جو ہے اس سے خون رشتہ رہا ہے، یہاں تک کہ 61 ہجری میں بھی جی ہاں جب اہل بیت اطہار کی بھی پاک باز بیویاں
پہنچی ہیں دمشق وہاں بھی میں، اس کا اس پر بھی یہی کہا گیا کہ آج ہم نے بدر کے جو ہمارے مقتولین تھے ان کا بدلہ لے لیا. یعنی بدر کا وار اتنا کاری تھا کہ اس نے ان کی تاریخ اسلام جو ہے یعنی پوری کی پوری اور آگے جتنی تاریخ رکھی گئی ہے، اور اسلامی تاریخ میں ہونے والے بہت سارے جو بڑے حوادثات ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی چیز ہے. میں بالکل اختتامی چونکہ باتیں ہیں، ایک تو آپ جو اور مزید کہنا چاہیں، اور دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ خواتین کا ایک بڑا رول ہے اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے جرت کے اعتبار سے. بس بالعموم یہ ہے کہ خواتین گھروں میں ہوتی ہیں. آج خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر آنے والے زخم جو ہیں ان کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا میدان میں آپ کے باہیں ڈالیں، گلے لگیں، اور پھر آپ کے زخم دھوئے. خون بند نہ ہوا تو چٹائی کو جلا کر اس کو رکھا گیا تاکہ خون بند ہوا. آپ اور دیگر جو صحابیات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عمارہ بطور خاص، اور پھر یہ کہ مدینہ میں ایک اونٹ جس کے اوپر 2 لاشیں جا رہے ہیں شہداء کے، اور سامنے ایک خاتون آ رہی ہے، اس نے کہا کہ یہ لاشیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک تمہارا شوہر ہے اور ایک تمہارا والد ہے شاید. اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول اللہ. یہ مناظر اور مظاہر جناب. ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا غزوہ بدر کا آپ نے ذکر کیا، قرآن نے اسے یوم الفرقان ایسے نہیں کہہ دیا. یوم الفرقان قرآن نے ٹائٹل دیا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا دن تھا. اور جہاں تک غزوہ احد کے خواتین کا تعلق ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین، ایک اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور نبی کریم وہ سربراہ ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کو اور گھر والوں کو محفوظ کسی قلعے میں نہیں بٹھایا. میدان جنگ کے اندر جہاں اور مسلمان شریک تھے اور مسلمانوں کی عورتیں شریک تھیں، میرے آقا کے گھر والے بھی شریک تھے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پروفیسر صاحب کہ دین اسلام کو کسی بھی مرحلے پر جب خون دینے کی نوبت آئی ہے تو سب سے پہلے تو از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ آگے بڑھا، حضور کا خاندان سب سے آگے تھا. اور دوسرا آپ نے حضرت ام عمارہ کا ذکر کیا، میرے آقا کا یہ جملہ کہ میں جب وہ لشکر چھٹ گیا اور کفار حملہ آور ہو گئے اور قلیل تعداد میں مسلمان قریب رہ گئے تو فرمایا میں دائیں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ میری خاطر لڑ رہی ہوتی تھی. اور ابن کمی نے جب باقاعدہ تلوار لے کر ابن کمی نے جب حملہ کیا تو ام عمارہ اپنا نیزہ اور تلوار لے کر آگے بڑھی اور اس نے آپ کے کندھے پر وار کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ آقا میری خدمات سے خوش ہو رہے ہیں تو وہاں پر ایک بات بڑی کمال کی، انہوں نے التجا کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ جنت میں بھی ہمیں آپ کے خدمتگاروں میں شامل فرمائے. میرے آقا نے اسی لمحے دعا کی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ انہیں جنت میں میرے رفقا بنا دے. اور اس دعا کے بعد وہ کہتی تھی کائنات کی ہر خوشی چھن جائے میرے مصطفیٰ کی یہ دعا میرے لیے کافی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمیں لازم ہے کہ ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو اور ایک لمبی لسٹ ہے، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، اور حضرت حنظلہ وہ ہستی ہیں ناظرین کے جن کی ایک شب پہلے شادی ہوئی ہے اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہیں، اور ادھر سے جہاد کا اعلان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا تو انہوں نے کوئی جو شرعی ضرورت تھی غسل کی اس کو بھی ترک کرتے ہوئے تلوار لے کر میدان میں نکلے اور یہ پہلی شب گزارنے. اور یہ ان کی اہلیہ جمیلہ یہ ابی بن کعب کی بہن تھی، اور از خود حنظلہ یہ ابو عامر یہ بہت فاسق اور بہت سازشی، یہ وہ شخص تھا جس نے احد کے میدان میں گڑھے کھدوا کر اوپر گھاس کا ایک دائرہ سا بنوا دیا تھا تاکہ مسلمانوں کو اندازہ نہ ہو وہ اس گڑھوں میں گریں. اور ایسا ہوا، اور خود یہ یثرب سے ایک لشکر لے کر مشرکین کے ساتھ آن ملا. یہ اس بدبودار زمین پر اتنا طہارت آمیز اور عفت والا پھول کھلا جس کو شہادت کے بعد فرشتوں نے زمین و آسمان کے درمیان غسل دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں میدان احد کے 2 مکالمے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ صحابہ کرام کے جذبات کیا تھے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شدید زخمیوں کے اندر ہیں، حضور بھیجتے ہیں ایک صحابی کو جا کے ان کو تلاش کریں. جب ان کو تلاش کیا گیا ان کی جان لبوں پر تھی، انہوں نے 2 جملے کہے. پہلا کہا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اللہ، اور دوسرا سلام کے بعد میری قوم کو یہ پیغام دینا
کہ اگر تمہاری رگوں کے اندر خون ہے، تمہارے جسم میں جان ہے، اور حضور نبی کریم کو تکلیف پہنچ گئی تو خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ کو عذر پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مکالمہ، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے کونے میں اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں دعا کرتے آمین کہنا۔ سعد بن وقاص دعا کرتے باری تعالیٰ ایسے دشمن کا سامنا کروا جو بڑا تگڑا ہو، میں مقابلہ کروں، اس کو قتل کر دوں، اس کے سامان پہ قابض ہو جاؤں۔ ایک دعا عبداللہ بن جہش کرتے ہیں، باری تعالیٰ میرا مقابلہ بھی کسی سخت کافر سے کروا، میری لڑائی ہو اس سے، وہ مجھے شہید کر دے، میرے ناک کان کاٹے جائیں، اور قیامت کا دن آئے تو میرا اللہ مجھ سے پوچھے میرے بندے تیرا ناک کان کیوں کاٹے گئے، میں کہوں باری تعالیٰ میں تیرے دین کی خاطر، تیرے مصطفیٰ کی محبت کی خاطر کٹوا کے آیا ہوں۔ یہ وہ جذبات تھے۔ اور زیاد بن سکن کو دیکھیے، آقا نے فرمایا جب کفار کا حملہ ہوا، کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرے گا؟ زیاد بن سکن آگے بڑھتے ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں کے حملے کو اپنے اوپر روکتے ہیں، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے قریب کرو، آخری لبوں پر جان ہے، جب قریب ہوتے ہیں تو خود ہی گھسٹ کر اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں۔ آقا انعامدار گال تھپتھپا کے پیار کرتے ہیں اور قدمین مصطفیٰ پر ان کی روح خالق حقیقی سے جا کے پرواز کرتی ہے۔ تو یہ جو احد کے جو شہداء ہیں اور احد کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام، ان میں سے ہر ایک کا جذبہ، اس کمال، آپ نے خاتون کا ذکر کیا جس کا شوہر، جس کا بیٹا، جس کا باپ قربان ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے میرے آقا سلامت ہیں تو کوئی غم نہیں، کسی غم کی پرواہ نہیں ہے۔ از خود جو حضرت مصعب بن عمیر کی اہلیہ، جو حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن اور حضرت حمزہ کی بھانجی ہیں، جی ہاں، انہوں نے جو استقامت دکھائی اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر، تیرا ماموں حضرت حمزہ وہ شہید ہو گیا، پھر ان کے بھائی عبداللہ بن جہش، اور پھر جب تیسری بات کہی کہ تیرے شوہر مصعب بن عمیر وہ بھی منصب شہادت پہ فائز ہو گئے، تو پھر ان کے سینے سے ایک چیخ نکلی۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، شوہر کی محبت کے، آپ نے فرمایا کہ عورت کے دل میں جو شوہر کی محبت ہے اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ آج ہم اختتام پر حافظ محمد ارشد صاحب، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، ان کی بارگاہ میں عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ منقبت کی صورت میں پیش کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بطور خاص پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب کا، مفتی رمضان سیالوی صاحب کا، کہ انہوں نے بہت بلیغ اور بسیط انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی۔ اور ہم منقبت کی طرف جانے سے پہلے آج کا وظیفہ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، کسی بھی مصیبت پر 7707 مرتبہ اس آیت کا پڑھنا آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور بالخصوص اس وقت جس گرداب میں ہے، جس مشکل میں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ شہدائے بدر اور شہدائے احد اور بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضل اللہ تعالیٰ اسلام پر، مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے، رحمتیں نچھاور کرے اور انسانیت کو عافیت عطا کرے، اور یہ جو وبا اس وقت امت اور انسانیت کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا عطا کرے۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، کوئی میدان ہو مستند آپ ہے، کوئی میدان ہو مستند آپ ہے، عبد مطلب کا نور نظر کون ہے، عبد مطلب کا نور نظر کون ہے، عبد مطلب کا نور نظر کون ہے، ام کلثوم و زہرا کے جد آپ ہیں، ام کلثوم و زہرا کے جد آپ ہیں، اور جس نے روکا ہے
دشمن کے ہر تیر کو.